یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے تفسیر قرآن کا جمعۃ المبارک پہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی 20 نمبر آیا پچھلے جمعہ پہ مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 21 کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور استغاثہ کلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ آنکھیں سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہوئے، آنکھیں سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہوئے، آنکھیں سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ پڑھ لو، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری دم دم لال ذکر کراں، آقا تیریاں شاناں دا، دم دم لال ذکر کراں، آقا تیریاں شاناں دا، دم دم لال ذکر کراں، آقا تیریاں شاناں دا، تیرا نام تیرے نام تو وار دیواں، جنی میری عمر ہوئے، تیرے نام تو وار دیواں، جنی میری عمر ہوئے۔ آپ کو سب ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو تم، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ توجہ میری جانب رکھیں، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اسی رب کریم نے پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، اللہ میری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، رب کریم اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا
بار بار حکم اس لیے ارشاد فرماتا ہے، ترغیب اس لیے دیتا ہے، اس میں بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنے سے دل کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، خوف خدا آتا ہے، بندہ متقی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کو معبود مانو، اسی کو مسجود مانو، اسی کو وحدہ لا شریک مانو۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، انسان اپنی ایک سانس کی ڈوری کا مالک نہیں ہے۔ فرمایا جب دل سے اس کو ایک مانو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کی بندگی میں آ جاؤ گے۔ فرمایا کیوں در در پہ جاتے ہو؟ ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرمایا جب اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق وہی ہے، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ اسی کے بن جاؤ، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی اس سونے رب کو سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کی شان تمہارے سجدہ کرنے سے نہ گھٹتی ہے، سجدہ کرنے سے نہ بڑھتی ہے، سجدہ نہ کرنے سے نہیں گھٹتی ہے۔ فقط یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل لگی ہے۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے خوف کو کہتے ہیں۔ قدم قدم سے، قدم قدم پہ خوف خدا، اللہ کا ڈر، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر بھی موجود ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چوری کرے، زنا کرے، میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر صحابی رسول نے عرض کی ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ گناہ میں مبتلا ہو، چوری کرے، سرکار نے پھر ارشاد فرمایا والی من خافا مقام ربہ جنتان۔ سنیے جب تیسری بار لجپال نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے کانپتا ہے کہ میں تو رب کے سامنے ہوں، کوئی کام کرتا ہے ڈرتا ہے، فرمایا جو اللہ کے حضور ہونے سے، حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف آتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تیسری بار جب سرکار نے یہ فرمایا، پھر صحابی نے وہی جملہ دہرایا ان سرقہ ان زنا، اگرچہ گناہ میں مبتلا ہو، چوری کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ کی رحمت بعید نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ مرتے ہوئے اسے توبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے تقوی، پرہیزگاری، خوف۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے بڑی قابل توجہ بات ہے، فرمایا مردے کو کسی سے کیا لڑائی، مردے کا کسی سے کیا جھگڑا؟ کسی نے پوچھا حضور وہ کیا؟ فرمایا انسان کا جو جسم ہے یہ میت ہے، یہ دنیا رام کہانی ہے، جو چیز ہے آنی جانی ہے، ایک رسم فنا لا فانی ہے، یہ دنیا رین بسیرا ہے، ہر سانس قضا کا ڈیرا ہے، یہ جسم جنازہ تیرا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا موتو قبل ان تموتو، سرکار نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور انسان جو ہے، جاندار جو بھی ہے، رب کا محتاج ہے، ایک سانس کا جو مالک نہیں ہے، تو اسے کیا لگے کسی سے جھگڑا کرے، کسی سے لڑائی کرے، کسی سے غصہ کرے، اسے تو ہمیشہ حوصلہ
بردباری اور صبر کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، اور پھر اس رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ اب اللہ اپنی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ فرمایا اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا جس پہ تم چل رہے ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، فرمایا آسمان سے پانی کو نازل کرنے کا بندوبست اس رب نے فرمایا ہے۔ کتنا زور لگایا، محنت کی، مانگتے رہے، تڑپتے ترستے رہے، بارش کی کتنی ضرورت تھی، بیماریاں، خشکیاں، لیکن اس رب نے کرم فرمایا، بارش برسا دی تو کھیتوں میں جان آ گئی، فصلات میں جان آ گئی، جانوروں میں جان آ گئی، بچوں کی صحتیں بہتر ہونے لگیں۔ انسان نے شکر ادا کیا تو یہی رب بتا رہا ہے، اے انسان جب تو محتاج ہے، تیرے ہاتھ میں طاقت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رب کا دیا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس رب کے سامنے جھکتا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھ سے پہلے والوں کو پیدا کیا، جس نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر فرمایا فَأَخْرَجَ، فرمایا آسمان سے پانی کو بھی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل پیدا فرما دیے، تیرے لیے رزق بنا کر، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فرمایا تیرے لیے رزق اس نے پھلوں کو بنایا، زمین سے اناج عطا فرمایا۔ بولیے ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ نے تیرے لیے رزق کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جب رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، انسان تو اور بھائی کتنے غافل ہے، رزق کے پیچھے تو بھاگتے ہیں پر اس خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو خدا اتنا کریم اور مہربان ہے، ایک قدم اس کی طرف چل کے جائے تو فرمایا میری رحمت 3 قدم آگے ہو کے تجھے گلے لگا لیتی ہے۔ اگر تو اس کی رحمت کی طرف چل کے جائے، اللہ کی رحمت تیرے طرف دوڑ کے آتی ہے۔ تو فرمایا وہ رب کریم ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جس اللہ نے تیرے لیے اتنے بندوبست کیے ہیں تو اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کی نسبت، بزرگوں کی وابستگی، نیکوں کا سنگ، نیکوں کی قربت انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے اللہ والوں کی نسبت سے، لیکن فرمایا یاد رکھنا خدا تیرا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے، سجدے کے لائق وہی ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ایک ہے، رازق وہی ایک ہے، خالق وہی ایک ہے، پالنہار وہی ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی سب اللہ کے نیک بندے ہیں اور قریبی بندے ہیں۔ ان کے قربت سے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے سے اللہ مزید تجھے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا حالانکہ تو جانتا ہے۔ یہ ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ آیت نمبر 21 اور 22 میں رب اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سورہ انفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کیا ہے؟ وہ تو اتنا مہربان ہے، تو اس سے دور کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان یہی بتا رہا ہے، اگر چاہتا ہے کامیاب ہو تو اللہ کی قربت حاصل کر اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے۔ اس محفل کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس میں مجمع صحابہ کا ہوگا اور خطاب کرنے والے قملی والے ہوں گے۔ اس محفل کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس میں حسن و حسین، جس میں جناب امام حسن امام حسین، خاندان آل بیت، پنجتن پاک، یہ عظیم ہستیاں بیٹھی ہوں گی اور قملی والے خطاب فرماتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص جو 70 سال بت کی عبادت کرتا رہا، بت اس کے سامنے ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ لبیک یا صنم،
لبیک یا صنم، بت کی عبادت کیے جا رہا ہے۔ 70 سال زندگی بیت چکی ہے، 70 سال اندھیروں گپ اندھیروں میں گزرنے والی ایک رات ایسی بھی آ گئی کہ روشنی کا منارہ سامنے آ گیا، راہ ہدایت سامنے آیا۔ کیسے آیا؟ وہ بت کی عبادت کر رہا ہے اور یا صنم کہہ کے پکار رہا ہے۔ اسے نیند آ گئی، آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو اونگ آ گئی۔ اب سرکار خود سنا رہے ہیں، سرکار خود صحابہ کرام کے سامنے اور اپنی آل پاک کے سامنے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے اللہ کی رحمت کے باب میں اسے نوٹ کیا ہے۔ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے غلام حضور کے جلوے بھی تک رہے ہیں، دیدار بھی کر رہے ہیں اور سرکار کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں۔ سرکار کی پیاری پیاری باتیں، حضور علیہ السلام کے فرمودات۔ فرمایا ایک رات ایسی آئی جس وقت وہ کہتے کہتے اس کی آنکھ لگی تو زبان لڑکھڑانے لگی۔ جب زبان لڑکھڑائی، اونگ آ جائے تو بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اختیارات میں نہیں ہوتا، تو یا صنم کی جگہ زبان سے نکلا یا صمد۔ فرمایا جو یا صمد نکلا تو آواز لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جی میرے بندے، جی میرے بندے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ 70 سال رب کی نافرمانی کرنے والا ایک بار رب کو پکارتا ہے تو آواز آتی ہے جی میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے۔ پھر اس لیے اس موقع پر یاد کریں رومیوں کے شعر کو، وہ جو انہوں نے اس بحر میں کہا ہے، فقط کان کے چسکے کے لیے نہیں کہا ہے، سر بنانے کے لیے نہیں کہا۔ یہ نہیں ہے کہ سر میں پڑھنا ناجائز ہے، اچھا ہے، لیکن مقصد اور مدعا یہ ہے، یہ توحید ہے کہ اللہ کی رحمت جب بندے پر اتنا کرم کرتی ہے تو اسی رب کے قریب آ۔ فرمایا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا قطرہ بخشے مینو تے کم بڑھ جاندہ میرا۔ فرمایا اگر چاہتا ہے تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، کامیابیاں ملے، اللہ کا قرآن تجھے اور مجھے پکار کے کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چاہتا گئے آپ نے اس کریم رب کے در پہ جبیں کو جھکا، کبھی بھی اس کے در کو نہ بھولا، جو ہر وقت تیرے اپنے بندے پر کریم رہتا ہے، مہربان رہتا ہے۔ پھر اس لجپال نبی کی سیرت کو بھی نہ بھولا، جو غار حرا کے اندر امت کے لیے روتا ہے، غار ثور کے اندر امت کے لیے روتا ہے، میلاد ہوتا ہے تو امت کے لیے روتا ہے، معراج ہوتا ہے تو امت کے لیے روتا ہے۔ میرے صحبان جی وقار، لجپال نبی کی صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بولیے نا، سیرت بھی بے مثال ہے۔ آمنہ کے لال بدعا کے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، حامیم کے کنڈل والے، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، لاچاروں کے چارہ، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کریم اتنے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اب اتنے بندے میرے سامنے ہیں، مجھے کیا معلوم کون پریشان ہے کون خوش ہے، پر کملی والے کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ ایک صحابی کو کہتے ہیں آپ میرے قریب آ جائیں، ادنو منی میرے قریب آ جائیں۔ آج 1000 بندوں میں، سینکڑوں میں، 50
بندوں میں سے اگر ایک خطیب اعظم، ایک پیر صاحب، ایک سیاسی مذہبی رہنما صاحب ایک بندے کا نام لے کے اسے اپنے قریب بلائیں، وہ پھولے نہیں سماتا، پر وہ صحابی کتنی عظمتوں والا ہے جسے مدینے کا ماہی بلا بلا کے کہہ رہا ہے قریب آ جائیے۔ اٹھ کے قریب گئے، فرمایا پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، تنگ دستی کے عالم میں ہے، اپنا غم اور دکھڑا بتاتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کرتا ہے مدینے کے ماہی کیا بتاؤں، میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس کھجور کا ایک خوشہ میری 4 دیواری سے آگے لپک کے میرے صحن کے اندر لٹکا ہوا گئے، میرے گھر کے اندر غریبی ہے، تنگ دستی ہے، ہم نے کبھی خوشے سے توڑی تو نہیں ہے، بچوں کو منع کیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے ہمسائے کا ہے، پر جب کھجور کا دانہ زمین پہ گرتا ہے میرے بچوں سے رہنے نہیں ہوتا، وہ فوراً دوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کھجور کے دانے کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یہ دوڑ کے دروازے پہ آتا ہے، میرے بچوں کے منہ سے وہ کھجور کا دانہ نکال لیتا ہے، میرے بچے کھجور کے دانے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو جا اب میرا کام ہے۔ حضور نے پیغام بھیجا، تھا تو وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، پر اندر سے منافق تھا، دل سے نبی کو نہیں مانتا تھا، میرے آقا نے اس کو میسج دیا، پیغام دیا، میرے آقا کا میسج کنوے ہوا، حضور کے پیغام پر وہ دربار رسول میں آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا، کہنے لگا کیا سودا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جو کھجور کا درخت ہے یا تو کٹوا دے یا آدھا ہمسائے کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت کا درخت عطا کروں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ضروریات بہت زیادہ ہے، میرے بچے اس کھجور کے درخت سے پیار بڑا کرتے ہیں، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا آدھا دے دے، اس کے بدلے میں جنت کا درخت دوں گا۔ کہنے لگا آقا نہیں ہو سکتا، حضور کی مجلس سے اٹھا باہر گیا، کہنے لگا یہ حال ہے محمد کا، آخرت کی خوشخبریاں بتاتا ہے، آخرت کے انعامات بتاتا ہے، جنت میں کھجور کے درخت کے وعدے کرتا ہے، کس نے دیکھی قیامت، کس نے دیکھی قبر، اگر دینا ہے تو یہاں پہ کچھ دے، بس اس کا کام یہی ہے، آخرت کے اجر بتاتا رہتا ہے۔ ایسی باتیں کرتا کرتا چلا گیا، میرے آقا غمگین بیٹھے، ایک صحابی رسول ابو دہدہ ان کا نام ہے، آکے عرض کرتے ہیں سونیا مدینے دے ماہیا، آمین دے کنڈل والیا، یتیمہ دے والی آقا، او غریبہ نال اتنے پیار کرن والے آقا، اگر میں نو اجازت دیو میں سودا کر کے آندھا ماں، میں نو پتہ چلے تُسے بڑے غمگین ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر سودا کراویں محمد بہو خوش ہوئے گا، اور جب مصطفیٰ خوش ہوں گے تو خدا بھی خوش ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ گئے اور جا کے کہنے لگے اس کھجور کے درخت کا جو لینا ہے لے لے، یہ مجھے دے دے۔ اس نے ٹرخانے کے لیے منافق نے کہا اچھا اس کی قیمت بھرے گا؟ ہاں بھروں گا۔ کہا اس ایک درخت کے بدلے میں وہ جو مولانا تیرا کھجوروں کا باغ ہے وہ مجھے دے دے سارے کا سارا۔ اس کھجور کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، یہ ایک تھا وہ 600 تھے، پر مصطفیٰ کے مت والوں کا حال دیکھیے، محمد عربی کے دیوانوں کا حال دیکھیے، نبی کے پروانوں کا حال دیکھیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے، بات پکی کرنا، وہ باغ تیرا یہ کھجور کا درخت میرا۔ خوشی خوشی کملی والے کی بارگاہ میں گیا، چہرے پہ محدثین لکھتے ہیں چہرے پہ خوشی کا عالم یہ تھا جیسے پوری کائنات خرید کر لے آیا ہو۔ 600 کھجور کا درخت دے کر بھی اتنا خوش نظر آ رہا ہے، یہ کملی والے کے وفادار صحابہ ہے، یہ حضور سے پیار کرنے والے امتی ہیں، یہ لجپال کے عاشق ہیں۔ آج ہم عاشقوں کی مثالیں تو دیتے ہیں، پر میرے بھائیوں 50,000 کے بدلے نبی کی تقریر اور تعریف بیچنا یہ اور عشق ہے، 1 لاکھ کے بدلے ثنا خوانی کرنا اور ہے۔
پروٹوکول اور ہاروں کے ساتھ مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا اور ہے، پر پورے کا پورا باغ محمد کے اشارے پہ قربان کرنا اور ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے سونیا میں تو سودا کر آیا ہوں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، فرمایا اس نے پورا باغ تجھ سے لے لیا، جی آقا لے لیا، پر جو آپ کا انعام ہے وہ تو بہت بڑا ہے، جنت میں آپ نے کہا تھا ایک درخت ملے گا، آقا وہ تو ملے گا، فرمایا میرے یار اب سودے کا انداز ہم نے بھی بدل دیا، آقا وہ کیا، فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک درخت نہیں، اللہ نے جنت میں تجھے کئی محل اور کئی درخت عطا کر دیے ہیں۔ اس لئے فرمایا لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری چاہتے ہو اللہ کے بندے بنو، اور جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ حضور کی سیرت سے پیار کرتا ہے، وہ آقا کی صورت سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے طریقے سے پیار کرتا ہے۔ جو رب کا بندہ ہے جب وہ بندہ ہے تو پھر اس کے اندر کیا تکبر ہے، اس کے اندر کیا میں ہے۔ وہ میں بات سنا رہا تھا حضرت احنف کے، اللہ اکبر کبیرہ، بالکل مٹے ہوئے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بردبار بہت ہے، حلم والے، احنف صاحب الحلم لقب تھا، حلم حوصلے والے، تو لوگ انہیں تنگ کرتے تھے، آزماتے تھے۔ ایک شخص شام سے چلا گیا اور جا کے گالیاں دینا شروع کر، کہا تجھے تیری اوقات یاد ہے، تو بکریاں چراتا تھا اور اونٹوں کے کھال کے تیرے بستر ہوتے تھے، جناب بکریوں کا تیرے کپڑے، بکریوں کے کھال کے تیرے کپڑے ہوتے تھے، کھجور کی لکڑی کا تیرا سرہانہ ہوتا تھا، جبکہ حضرت احنف نے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی، شاہانہ انداز میں پلے تھے، امیر گھرانے میں پلے تھے۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے، یہ میری اوقات یہی تھی۔ دوسرا بار کیا، پھر وہ اللہ بڑا ہے نا جس نے تجھے آج اتنی شان دی ہے کہ لنگر چل رہا ہے، کہا ٹھیک کہتا ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تیسرا بار کیا کہا، تیرے جیسا بدبخت بادشاہ بن گیا، حقیر سا انسان، اب میں نے اس شہر میں رہنا نہیں ہے جہاں پہ تیری سرداری چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، مجھ جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے، تو چلا جا یہاں سے۔ کہا ایسے جاؤں، 3000 میرے جانے کا خرچہ ہے وہ دو۔ انہوں نے کہا مالک کو، غلام کو کہ 3000 دے دو، دے دی۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے وہ ایسے ویسے تیرا عقل نہیں کام کرتا، تو ہے ہی گھٹیا، یہ 3000 تھوڑا ہے، 6000 درہم دو۔ فرمایا 3000 درہم اور دے۔ آپ کی نشست ختم ہوئی، وہ پیچھے چل پڑا، گالیاں دینے لگا، برائیاں کرنے لگا۔ جب آپ اپنی بستی کے قریب پہنچے وہیں پہ رک گئے، فرمایا جتنا کچھ کہنا ہے یہاں پہ کہہ لو۔ کہا کیوں؟ کہا قبیلے والے، میرے قبیلے والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، ادھر چلا گیا تو وہ سارے تجھے ماریں گے۔ میں کہتا ہوں میں یہیں پہ تجھ سے جو کچھ تو نے گالیاں دینی ہیں، برائیاں کرنی ہیں، لے لوں تاکہ میری وجہ سے تجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ جب یہ سنا تو دل کی کائے پلٹ گئے، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا تو نے صاحب الحلم لقب ایسے نہیں پایا ہے، بتا یہ راز کہاں سے ملا ہے؟ کہا جب سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس وقت سے مجھے اللہ نے یہ طبیعت عطا فرمائی۔ جب سے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں مالک نہیں ہوں کسی چیز کا، اس کا بندہ ہوں، تب سے یہ میری یہ کیفیت ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 سورہ بقرہ کی مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہی ہے۔ کوئی مولوی ہے، خطیب ہے، پیر ہے، فقیر ہے، تاجر ہے، کسان ہے، شاہ ہے، بادشاہ ہے، گدا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدو، کامیابی تب ہے جس سٹیٹس میں ہے، جس شعبہ زندگی میں ہے، اس کا بندہ بن جا، اس کے سامنے جبین کو جھکا۔ فرمایا پھر تجھے اللہ تقویٰ عطا فرمائے گا، یہاں پہ بھی کامیابی، وہاں پہ بھی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صاحبان ذی وقار، اعلانات کچھ ہیں۔ 22 فروری بروز ہفتہ دن 10 بجے یعنی کل ڈوک ہیرا جامع مسجد باب المدینہ و دارالعلوم رحمت اللہ عالمین مہریہ رضویہ مدرسے میں خوبصورت دستار فضیلت کی محفل ہو رہی ہے۔
جس میں نیاریاں شریف سے پیر شمس العارفین صدیقی غزنوی سرکار ماشاءاللہ بیان کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے ضرور اس محفل میں شرکت کریں۔ اور یہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کی ہر مہینے خدمت کرتے ہیں قاضی عطا الرحمان صاحب، عابد صاحب جو ہیں ڈھوک صوبیداری والے، ان کی وساطت سے 10,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں۔ اس بار 20,000 2 مہینے کے اکٹھے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ راجہ محمد ماشاءاللہ 3,000 مدرسے کے لیے دیا، نام سے منع کیا، 2,000 مسجد کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور بزرگ ہیں ہمیشہ ہر مہینے 52,000 مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، منع کیا ہے، منشی سرفراز صاحب، اللہ ان کی خدمت بھی قبول فرمائے۔ یاسر بھٹی صاحب، ناصر بھٹی صاحب، یہ جو نوجوان ہمارے مدرسے کا ماہانہ فنڈ میں شامل ہے، 20,000 دیا، اللہ قبول فرمائے۔ محترم المقام ڈاکٹر محمد افضل بٹ صاحب، جو ہم سب کے مہربان بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اس مسجد کے در و دیوار ان کے عطیات اور ان کی محبتوں سے بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ امریکہ میں تھے تو بھی ان کا دل اپنے وطن کے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، برادری فیملی کے لیے، مسجد کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے تڑپتا تھا۔ جب یہاں آئے تو بھی یہی کیفیت تھی، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ جمعہ کی پابندی کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ آنکھ چیک کرانے کے لیے انہیں ڈاکٹر صاحب نے 2 جمعہ بلایا، تو پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آج کے بعد میں جمعہ کو آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو شام کے وقت آؤں گا۔ 12:30 مسجد میں پہنچ جاتے تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ یقیناً ان کو ان کی روح کی تازگی پہنچ رہی ہے، لیکن وہ خود موجود نہیں ہیں۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے بیٹے ڈاکٹر محمد ذیشان افضل صاحب نے 1 لاکھ روپیہ مسجد کے لیے عطیہ کیا، 1 لاکھ مدرسے کے لیے، 1 لاکھ روپیہ عیدگاہ کے لیے عطیہ کیا، 20,000 قبرستان کے لیے، 10,000 جامع مسجد محلہ بالا کے لیے، 10,000 جامع مسجد محلہ زیریں کے لیے۔ اللہ ان کے بیٹے کے عطیات قبول فرمائے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اتنے عطیات کر کے گئے، کوئی بھی غریب ہوتا بہت انہیں اس کی فکر ہوتی تھی، ماہانہ اخراجات لگائے ہوئے تھے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، لیکن ان کے خسارے گھاٹے بہت سارے لوگوں کو۔ یہ 4 دن قبل مجھے بھی میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارا ادارہ مقروض ہے، کچھ محبت فرمائیں۔ 1.5 لاکھ روپیہ دیا اور مجھے اعلان سے منع فرما دیا، کہتے ہیں ابھی نہیں اعلان کرنا، میں نے کچھ اور دوستوں کو بھی کہنا ہے، میں اکٹھے کافی ساری رقم آپ کو دوں گا۔ لیکن ان کی یہ خواہش اور تمنا پورے ہونے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جمعرات کا دن رب کریم نے انہیں عطا فرمایا، جمعرات کو موت اور جمعہ کو جنازہ، تو یقیناً اللہ اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ 2:30 بجے آپ سب ان کا جنازہ پڑھیں گے، اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں۔ 2:30 بجے انشاءاللہ اسی جنازہ گاہ میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ تمام احباب شرکت کر کے ثواب درین حاصل کریں، سنت ادا فرما لیں۔